اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو یہ کہانی ہے ایک ابیض شیطان اور برسیسا عابد کی جو اپنے گرجے میں 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا تو کیسے ابیض شیطان نے اس کو اس کے راستے سے بھٹکایا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ایسی ہسٹرک ویڈیو پہنچتی رہیں۔ تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد گزرا ہے جس کا نام برسیسا تھا۔ اس نے اپنے گرجے میں 40 سال تک اللہ کی اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کی اور شیطان کی اس تک رسائی نہ ہو سکی۔ ایک دن ابلیس نے سرکش شیطان کو جمع کیا اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی ہے جو برسیسا عابد کو بہکا کر میری دلجوئی نہیں کرے گا؟ اس میں ابلیس نامی شیطان بولا کہ میں آپ کی مراد پوری کر دوں گا۔ پھر ابلیس نے راہب کی حیت اختیار کی اور برسیسا عابد کے گرجے میں جا پہنچا۔ جیسے ہی وہ گرجے میں پہنچا تو اس نے آواز دی تو عابد نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا عابد کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر 10ویں دن اپنے نماز سے فارغ ہو کر دوسرے امور کی طرف توجہ دیتا تھا۔ 10ویں دن ہی وہ روزے سے ناغہ کرتا تھا، بقیہ دنوں میں وہ سارے روزے رکھتا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ عابد اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا تو وہ بھی گرجے میں نیچے کھڑا ہو کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ برسیسا اپنی عبادت سے فارغ ہو کر ادھر متوجہ ہوا تو شیطان کو اچھی حیت میں بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو برسیسا عابد نے اسے آواز دی اور پوچھا کہ تیری کیا حاجت ہے، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے عمل سے استفادہ کروں، آپ کے آداب اپناؤں اور ہم دونوں عبادت بھی ایک ہی ساتھ کریں۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا عبادت ہی میری مشغولیت ہے، اگر میں تیرے ساتھ رہوں گا تو میری مشغولیت میں کمی آ جائے گی۔ یہ کہہ کر برسیسا اپنی عبادت میں لگ گیا۔ ادھر ابلیس شیطان بھی نماز پڑھنے لگا۔ برسیسا نے 40 دن تک اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب 40 دن بعد ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ نئے عابد صاحب تو بڑے انہماک سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ برسیسا نے نئے عابد یعنی شیطان کی جاں عبادت اور ریاضت دیکھی تو پھر پوچھ بیٹھا کہ تیری کیا حاجت ہے اور تو کیوں آیا ہے؟ تو اس نے وہی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ برسیسا نے اب اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ نیا عابد برسیسا کے گرجے میں اس کے ساتھ 1 سال تک مقیم رہا اور اس دوران وہ ہر 40ویں دن افطار کرتا اور باقی سارے دنوں میں روزہ رکھتا تھا۔ ہر 40ویں دن عبادت و بندگی سے کچھ فرصت پاتا جبکہ بقیہ ایام صرف عبادت میں ہی گزارتا تھا۔ جب برسیسا نے عبادت اور ریاضت میں نئے عابد یعنی شیطان کی یہ کڑی سخت محنت دیکھی تو اسے بھلی لگی، اس کا دل اس شیطان کی طرف کھینچنے لگا۔ 1 سال بیت گیا تو ابلیس شیطان نے برسیسا عابد سے کہا کہ اب میں چلتا ہوں، میرا ایک دوسرا ساتھی بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ گمان سے بڑی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، مجھے آپ کے بارے میں جو خبر ملی تھی وہ ایک دم میں نے اپنے چشمہ حسار سے مشاہدہ کر لی ہے۔ یہ بات برسیسا عابد پر نہایت گراں گزری کیونکہ نئے عابد یعنی شیطان کی جدائی اسے گوارا نہیں تھی۔ ابلیس شیطان نے جب الوداع کہا تو اس نے برسیسا عابد سے کہا کہ میں جانے لگا ہوں، میرے پاس چند وظائف ہیں، میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بیماروں کو شفایاب کر دے گا، مبتلا و آزمائش کا شکار راحت پائے گا۔ برسیسا عابد نے کہا مجھے یہ مرتبہ و منزلت ناپسند ہے کیونکہ میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا ہوں اور مجھے خدشہ رہتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے گا، وہ مجھے عبادت میں مشغول نہیں رہنے دیں گے بلکہ اس سے دور کر دیں گے۔ تو ابلیس شیطان مسلسل برسیسا عابد کی توجہ اپنے وظائف کی طرف پھیرتا رہا، ان کلمات کو وہ عابد کو سکھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ ابلیس شیطان ایک طویل مدت تک سخت مشقت اٹھا کر اور ایک عابد کو گمراہی کی راہ پر ڈال کر اپنے سردار ابلیس کے دربار میں جا پہنچا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے برسیسا عابد کو ہلاکت و بربادی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ پھر یہ ابلیس شیطان اپنی کارکردگی میں اضافہ کرنے کے لیے نکلا اور ایک آدمی کو پکڑ کر اس کے گلے میں دباؤ ڈال دیا، پھر اس کے گھر میں بحیثیت معالج پہنچ گیا اور اہل خانہ سے کہا کہ تمہارے اس آدمی کو جنون لاحق ہے، کیا میں اس کا علاج دور کر دوں؟ اہل خانہ نے کہا ہاں ہاں ضرور کرو، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کچھ جھاڑ پھونک کر عمل دکھانے کے بعد اہل خانہ سے کہا کہ اس کا جن بڑا خطرناک ہے، اس پر قابو پانا میرے بس کا روگ نہیں، البتہ میں تمہیں ایک عابد کا پتہ بتاتا ہوں جس کی دعا سے یہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اہل خانہ نے پوچھا اس کا پتہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تم لوگ برسیسا عابد کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس اسم اعظم ہے جس سے تمہارا مریض تندرست ہو جائے گا۔ یہ لوگ برسیسا عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے ابلیس شیطان کے سکھائے ہوئے کلمات کے ساتھ دعا کی تو شیطان نے مریض سے دباؤ ہٹا لیا، اس طرح جنون زدہ آدمی شفا یاب ہو گیا۔ ابلیس شیطان لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی حرکات کرتا رہتا اور انہیں برسیسا عابد کے پاس بھیجتا رہتا، وہاں جا کر وہ لوگ شفا یاب ہو جاتے تو وہ برسیسا عابد کو سچا ماننے لگے۔ ایک طویل عرصے کے بعد ابلیس شیطان نے بنی اسرائیل کی ایک بادشاہ کی لڑکی کے پاس گیا اور اس کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ لڑکی کے 3 بھائی تھے اور ان کے پاس یہ شیطان معالج کی شکل میں پہنچ گیا اور بولا کہ کیا میں اس لڑکی کا علاج کر دوں؟ تو بھائیوں نے کہا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس کا علاج کر دو کہ یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ شیطان نے کچھ کرتب دکھانے کے بعد کہا کہ اس لڑکی پر کوئی سرکش شیطان سوار ہوا ہے، اس سے بھگانا میرے بس کا روگ نہیں، البتہ تمہاری ایک
آدمی کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں، جب سرکش شیطان آئے گا تو وہ اس لڑکی کے لیے دعا کر دے گا تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائیوں نے پوچھا وہ آدمی کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ برسیسا عابد جو فلاں گرجے میں رہتا ہے۔ بھائیوں نے عرض کی برسیسا عابد کیوں کر ہماری بہن کا علاج کر سکتا ہے جبکہ اس کا مرتبہ تو اس سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ ابھی شیطان نے کہا اگر وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑکی کو اس گرجے گھر میں ہی رہنے دینا اور اس سے کہہ دینا کہ یہ تیرے پاس امانت ہے۔ لڑکی کے بھائی برسیسا عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو اس کے پاس گرجے میں ہی چھوڑ دیا۔ پھر ابلیس شیطان برسیسا عابد کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اس لڑکی کے پاس جاؤ، اس کے بدن پر صرف ہاتھ پھیرو تو وہ شفایاب ہو جائے گی، وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ برسیسا عابد لڑکی کی طرف چلا، جب غار کے دروازے کے قریب پہنچا تو شیطان جلدی سے غار میں گھس گیا اور لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ وہ لڑکی اسے دیکھ کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی جس کی وجہ سے اس کے جسم کا کپڑا زمین پر گر گیا۔ ادھر جب برسیسا عابد کی نظر پہلی دفعہ حسن و جمال کی ایسی زبردست پری پر پڑی تو وہ بے قابو ہو گیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھ سکا اور اس طرح اس سے چمٹ گیا کہ اس کے حاملہ ہونے تک اسے لپٹا ہی رہا۔ برسیسا عابد کا منہ کالا کرانے کے بعد یہ شیطان بولا کہ تیری بربادی ہو برسیسا، تو نے زنا کا ارتکاب کر کے بہت باری غلطی کی ہے۔ اب تیرے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو اس لڑکی کو قتل کر دے اور اللہ رب العزت کے دربار میں خالص توبہ کر لے۔ جب لڑکی کے بھائی تجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ کہہ دینا کہ لڑکی کا شیطان آیا تھا، وہ لڑکی کو بھگا کر لے گیا۔ شیطان مسلسل برسیسا عابد کو سمجھاتا رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے لڑکی کو قتل کر دیا اور کسی جگہ دفن کر دیا اور اپنے گرجے میں لوٹ آیا اور پھر عبادت و بندگی میں مشغول ہو گیا۔ وہاں لڑکی کے بھائی پہنچ آئے اور لڑکی کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ اے برسیسا، تو نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا لڑکی کا شیطان آیا تھا اور اسے فرار کر کے لے گیا، میں اس سے لڑکی کو نہیں چھڑا سکا۔ بھائیوں نے برسیسا عابد کی بات کو سچ مان لیا اور وہ واپس چلے گئے۔ جب یہ لوگ شام کو سو گئے تو سب سے بڑے بھائی کے خواب میں وہی شیطان آیا اور کہنے لگا کہ تیری خرابی ہو، برسیسا عابد نے تیری بہن کے ساتھ یہ شرمناک حرکت کی ہے اور اسے فلاں پہاڑ کی جگہ دفنا دیا ہے۔ بھائی نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ خواب بد ہے، برسیسا عابد سچا ہے۔ وہ شیطان اسی طرح مسلسل 3 راتوں تک اس کے خواب میں آتا رہا اور اس کو بھڑکاتا رہا۔ جب شیطان کے وسوسوں سے یہ نہ بھڑکا تو اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی شیطان نے بھڑکانا شروع کر دیا اور ان کے خواب میں بھی آ کر کہنے لگا کہ تیری خرابی ہو، تیری بہن سے یہ شرمناک حرکت اس برسیسا عابد نے کی ہے اور اسے فلاں پہاڑ کے پاس فلاں جگہ دفن کر دیا۔ جب چھوٹے بھائیوں کو یہ خواب آیا تو انہوں نے بڑے بھائی سے کہا کہ ہمیں یہ خواب آیا ہے۔ اب وہ تینوں بھائی برسیسا عابد کے پاس پہنچے اور کہا چل اللہ کے دشمن نیچے اتر، تو نے ہماری بہن کو قتل کیا ہے۔ میں تو ان لوگوں نے برسیسا عابد کا گرجہ منہدم کر دیا لیکن شاید تم مجھ پر گردن میں رسی باندھ کر اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ہماری طرف سے آپ پر کوئی الزام نہیں۔ یہ لوگ اس بات سے بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے گھر پھر سے واپس چلے گئے، مگر شیطان بھلا کب خاموش رہنے والا تھا۔ ان کے پاس پھر آ دھمکا اور کہا کہ تم لوگ برباد ہو جاؤ، تمہاری بہن فلاں جگہ پر دفن کی گئی ہے، جاؤ دیکھو اس کا عذاب بند بھی منڈی کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ وہ شیطان کی بتلائی ہوئی جگہ پر پہنچے، زمین کھودی تو دیکھا کہ لڑکی کی لاش میں نہیں پہچانتا۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہارا وہی دوست ہوں جن نے تمہیں وظائف سکھلائے تھے، تمہاری خرابی ہو تمہارے پاس جو امانت رکھی گئی تم نے اس میں اللہ کا خوف نہیں کیا اور خیانت کر ڈالی۔ کیا تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ تم نے بادشاہ کے سامنے اقبال جرم بھی کر لیا اور یوں تم نے اپنے جیسے دوسرے عبدوں کی بھی مٹی پلیت کر دی، اور اب تمہیں اس حال پر موت آ جائے تو تم اور تمہارے جیسا کوئی بھی نجات نہ پا سکے گا۔ برسیسا عابد نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس شیطان نے اسی دوست کے لہجے میں کہا کہ میری ایک بات مان لو، میں تمہیں بچا لوں گا اور ان لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دوں گا اور تمہیں تمہاری موجودہ قید سے رہائی دلا دوں گا۔ برسیسا نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے؟ تو شیطان نے کہا مجھے سجدہ کرو، تو پھر برسیسا نے سجدہ کر ڈالا۔ برسیسا نے جب شیطان کو سجدہ کر لیا تو شیطان بولا بس میں تو اسے یہی گناونا جرم کرانا چاہتا تھا، اب میرا مشن کامیاب ہو چکا ہے، اب تیرا انجام کفر نکلا ہے، انی بری من کا، میں تجھ سے بری ہوں، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ان کی مثال شیطان کسی ہے جو انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ بے شک میں تجھ سے بری ہوں۔